نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر واللیال عشر، صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کی نظر پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃً سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش ہر مسلم سمجھ لیتا یہ آسانی کے ساتھ، کاش ہر مسلم سمجھ لیتا یہ آسانی کے ساتھ، نعمت کونین کا رشتہ ہے قربانی کے ساتھ۔ حضرات، آج آپ کی خدمت میں 9 ذی الحجہ شریف سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ شریف تک کے کچھ اعمال آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ آپ تمامی حضرات ان فضائل کو اور اعمال کو سماعت فرمانے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش فرمائیں گے۔ اس سے قبل کی 9 ذی الحجہ شریف سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ شریف تک کے کچھ اعمال بیان کیے جائیں، اس سے پہلے ابتدائی ذی الحجہ شریف کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک کے لیے فضائل میں ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابتدائی ذی الحجہ شریف کے 10 دن میں نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا محبوب ہے اتنا اور دنوں میں نیک اعمال محبوب نہیں ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی محبوب نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، لیکن وہ جو جہاد کے لیے گیا اور واپس نہیں آیا، یعنی اسے شہادت مل گئی۔ تو حضرات، یہ 10 دن ابھی ذی الحجہ شریف کے چل رہے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ جتنا بھی چاہیں نیک عمل ان 10 دنوں میں کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور حضرات، اس فضائل کے ساتھ ساتھ میں 9ویں ذی الحجہ شریف سے لے کر کے 13ویں ذی الحجہ شریف کے کچھ اعمال ہم لے کر کے حاضر ہیں، لہٰذا آپ اسے سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا 9ویں ذی الحجہ شریف کی جب فجر کا وقت آئے تو نماز فجر کو ادا فرمائیں، اور نماز فجر ہی سے تکبیر تشریف شروع ہو جاتی ہے۔ تو 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ شریف کی عصر تک ہر نماز فرض پنجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہے، ایک بار بلند آواز سے تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ ایک بار بلند آواز سے کہیں اور 2 بار دھیری آواز سے کہیں۔ تکبیر تشریق سلام پھیرتے ہی واجب ہے، یعنی سلام جیسے آپ نے پھیرا فوراً آپ تکبیر تشریق کو پڑھیں، اور عورتوں پر واجب نہیں، ہاں کہہ لیں آہستہ سے تو بہتر ہے۔ نفل اور سنت اور وتر کے بعد تکبیر تشریق واجب نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد تکبیر تشریق واجب ہے، اور نماز عید کے بعد کہہ لیں۔ اور منفرد پر تکبیر تشریق واجب نہیں، جیسے تنہا کوئی نماز فرض پڑھ رہا ہے لیکن اس پر واجب نہیں ہے، ہاں اگر چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 9ویں ذی الحجہ شریف کو ہمیں نماز فجر کی فرض سے یہ کام شروع کر دینا ہے، اور ہر 5 وقتہ نماز فرض کی ادائیگی کے بعد سلام پھیرتے ہی فوراً ہمیں تکبیر کہنا ہے۔ کب تک کہنا ہے؟ 13ویں ذی الحجہ شریف کی عصر تک کہنا ہے، اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر کے بعد مغرب سے اس کو بند کر دیا جائے گا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ شب قربان کی میں آپ ایک عمل کریں، یعنی 10ویں ذی الحجہ شریف کی رات جب آئے تو وہ شب میں آپ 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں، اور اس طریقے سے ادا فرمائیں جس طریقے سے ہم آپ سے بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نماز نفل کو 2 رکعت پڑھیں۔ پہلے نفل نماز کی نیت کریں، نیت کرنے کے بعد جس طریقے سے آپ اپنا ہاتھ کانوں کے انگوٹھے کو کانوں کے لو سے چھلا کر کے اور ناک کے نیچے باندھتے ہیں، اس طریقے سے باندھیں۔ آپ نے نفل کی نیت سے جب باندھ لیا ہاتھ نیت کر کے، تو پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، پھر آپ
15 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد 15 بار آپ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد 15 بار آپ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، یہ 15 بار آپ پڑھیں، اور اس کے بعد رکوع سجدے میں جائیں، جیسے کہ آپ تسبیحات رکوع سجدے کی پڑھتے ہیں اسی طریقے سے پڑھیں۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر 15 بار سورہ فاتحہ، پھر 15 بار قل اللہ شریف، پھر 15 بار سورہ فلق آپ پڑھیں، اور 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ 3 بار آیت الکرسی پڑھیں اور 15 بار استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 15 بار اسے پڑھیں، پھر آپ دعا کریں۔ یہ 2 رکعت نماز نفل دعا کی قبولیت کے لیے بہت مخصوص ہے اس رات کے لیے، اس لیے ہم نے آپ سے التماس کیا کہ آپ حضرات یہ 2 رکعت نماز اس طریقے سے ادا فرمائیں، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز میں دل کی حضوری کے ساتھ، حضور قلبی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں، پھر دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز میں، اپنی جائز مرادوں کے لیے دعا فرمائیں، اور عالم اسلام کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے، عالم اسلام کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اور دعا مانگیں، خصوصیت کے ساتھ اس مہلک مرض سے جو کرونا وائرس کی شکل و صورت میں دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نظر آ رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں خصوصی ساتھ عالم اسلام کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اس وبا سے، بلا سے۔ لہٰذا یہ 2 رکعت نماز آپ شب قرباں میں پڑھیں، یعنی قربانی جو 10ویں ذی الحجہ کو ہوتی اس کی رات میں آپ اسے پڑھیں اور خصوصی ساتھ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ تو ہمیں 9ویں ذی الحجہ شریف سے تکبیر تشریق اور 10ویں ذی الحجہ شریف کی شب میں ہمیں یہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 10ویں ذی الحجہ شریف کی جب فجر طلوع ہو جائے تو نماز فجر کو ادا فرمائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عیدگاہ میں نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کی تیاری آپ حضرات فرمائیں۔ تو غسل کریں آپ حضرات، نئے کپڑے ہوں تو نئے کپڑے پہنیں یا صاف ستھرے دھلے کپڑے پہنیں، اچھی طریقے سے خوشبو گھر میں میسر ہو اسے لگائیں، مسواک کریں۔ یہ تمام اچھے اعمال کرنے کے بعد آپ عیدگاہ جائیں تو عیدگاہ جانے میں ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے آپ واپس آئیں، اور عیدگاہ میں اگر نہیں جا سکتے ہیں یا مساجد میں عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو جس طریقے سے آپ نے عید الفطر کے موقع پر اپنے اپنے گھروں میں تنہا آپ حضرات نے 4 رکعت نماز چاشت کی ادا فرمائی، 2 رکعت نماز شکرانے کی آپ حضرات نے نفل کی نیت کر کے پڑھی تھی، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز نہ پڑھنے کو اگر موقع ملا آپ کو تو اسی طریقے سے اپنے اپنے گھروں میں 4 رکعت نماز چاشت کی نیت سے اور 2 رکعت نماز شکرانے کی نیت سے نفل کی نیت کر کے آپ حضرات ادا فرمائیں۔ حضرات لاک ڈاؤن کے ماحول میں عید الاضحیٰ کی نماز آپ کیسے پڑھیں گے، اسی سے ملتے ہوئی عید الفطر کے موقع پر ہم نے لاک ڈاؤن کے ماحول میں عید الفطر کی نماز کیسے پڑھیں گے اس کا ویڈیو ہم نے تفصیل سے بھیجا تھا، جو ابھی تک اسی چینل پہ موجود ہے، آپ حضرات اسے دیکھ لیں اور اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی آپ حضرات شرکت فرمائیں اور اسی طریقے سے نماز ادا فرمائیں۔ خیر، ہم پھر سے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ یا مساجد میں نہیں پڑھ سکے ہیں تو آپ اپنے گھروں میں مجبوری کے تحت آپ اپنے گھروں میں 4 رکعت نماز چاشت کی نیت سے اور 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی نیت سے آپ حضرات پڑھیں، اور تکبیر تشریق اس میں نہیں ہے کہنا، بلکہ اگر حصول برکت کے لیے ثواب کے لیے آپ کہنا چاہتے ہیں 2-4 چند مرتبہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کو عید کے دن کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے قربانی کی نیت کی ہے تو آپ حضرات فجر سے لے کر کے قربانی تک کچھ نہ کھائیں تو بہتر ہے، مستحب ہے، بلکہ اگر آپ کو قربانی کرنی ہے تو قربانی کے گوشت ہی سے آج کے دن کھانا شروع فرمائیں۔ حضرات تکبیر تشریق سماعت فرما لیں، تکبیر تشریق یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر آپ حضرات سماعت فرما لیں تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے جو ہر نماز فرض پنجگانہ جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کرنے کے بعد سلام پھیرتے ہی فوراً واجب ہے، جسے ہمیں آپ کو کہنا ہے۔ حضرات جو صاحب نصاب ہیں ان پہ تو قربانی واجب ہے، انہیں قربانی کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو حضرات صاحب نصاب نہیں ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے ثواب قربانی کا حاصل کرنا تو وہ بھی قربانی کر سکتے ہیں، حالانکہ ان پہ واجب نہیں ہے، کر لیں گے تو اچھا ہی ہے، انہیں ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی غریب ہیں جو کھا پی بھی سکون سے نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کا دل چاہتا ہے قربانی کرنے کا، اور قربانی اس لیے تاکہ قربانی کا ثواب ہمیں ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کرم ہے امت محمدیہ پر۔ میرے سرکار دیکھ رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ تو قربانی کر کے قربانی کے ثواب حاصل کر رہے ہیں، لیکن میری امت میں کچھ ایسے غریب ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، اور ان کا دل یہ دیکھ کر کے پریشان ہوتا ہے کہ اللہ توفیق دیتا تو ہم بھی کرتے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غریب امت کو جن پر واجب نہیں ہے ان کے لیے قربانی کا ثواب حاصل کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمل بتایا ہے۔ اگر اس عمل کو آپ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ سرکار کی ان غریب امتیوں کے لیے عمل ہے جن پر قربانی واجب نہیں ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے استطاعت نہیں ہے، یعنی غریب محتاج فقیر جسے استطاعت نہیں قربانی کرنے کا، اسے چاہیے کہ وہ قربانی کے دن میں یعنی 10ویں ذی الحجہ شریف کو یا قربانی کے ایام میں وہ اپنے بال کو ترشوائے اور ناخون ترشوائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور اس مقام کے بال کو بنائے جس کے لیے 40 دن کے اندر میں بنانا ضروری ہوتا ہے۔ میرے اس اشارے سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کون سے مقام کا بال بنانا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر کوئی میرا امتی عمل اس دن کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قربانی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا اس سرکار کا بہت کرم ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی غریب امت کے لیے بھی قربانی کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ لہذا ہم آپ سے التماس کریں کہ آپ قربانی کی استطاعت اگر نہیں رکھتے ہیں تو اس پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرات اس کے ساتھ ساتھ میں آپ قربانی کے جانور کی ہر چیز کا احترام فرمائیں، گلی کوچے میں کوئی اس کا جزو بے ادبی کے ساتھ نہ پھینکیں، احترام رکھیں ہر چیز کا اور بہت ہی اس کی قدر کریں۔ اور شہر میں قربانی نماز فجر کے بعد نہیں بلکہ شہر میں قربانی اس وقت سے کرنا ہے جبکہ شہر کے اندر عیدگاہ یا مساجد میں کہیں ایک جگہ نماز عید الاضحیٰ ادا کر لی جائے، اور دیہات میں نماز فجر کے طلوع ہوتے ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ حضرات قربانی خوش دلی سے رضائے الہی کے لیے اور ثواب کی نیت سے آپ کریں۔ قربانی کے جانور کے ذبح ہونے کے وقت آپ حضرات وہاں حاضر ہوں اور خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ قربانی جب ہوتی ہے اور جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لہٰذا حضرات آج کے اس دور کے میں جبکہ ہر چہار جانب عالم اسلام کے لوگ پریشان حیران ہیں، آپ حضرات خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے تو دنیا کی تمام پریشانیوں سے ہم اور آپ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ وہ ایسی طاقت والا ہے، ایسی قدرت والا ہے جس کی قدرت کا جواب نہیں، جس کی طاقت کا جواب نہیں۔ وہ رب ہے، ایک کن سے ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اتنی طاقت والا ہے کہ نمرود جیسے بادشاہ کو مچھر سے مارنا بھی جانتا ہے، اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکڑی کے جالے سے بچانا بھی جانتا ہے۔ تو وہ ایسی طاقت والا ہے، وہ ایسی قوت والا ہے۔ لہذا اللہ اس کے رسول کو راضی کیا جائے،
خصوصیت کے ساتھ ہم سب اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے اور اللہ کے محبوب بندوں بزرگان دین کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ یہی ایسی عظیم طاقتیں ہیں کہ اگر یہ خوش ہو گئے، اللہ کے ولی خوش ہو گئے، سرکار خوش ہو گئے، رب کی رضا حاصل ہو گئی، تو دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہیں مٹا سکی نہ مٹا سکتی ہے۔ لہٰذا ساری طاقتوں کو چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول اور بزرگان دین کی کو خوش کرنے اور ان کو راضی کرنے میں آپ لگ جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کے تمام آفات سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔